قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين۔ آپ کفر کرنے والوں سے فرما دیں اگر وہ اپنے کافرانہ افعال سے باز آ جائیں تو ان کے وہ گناہ بخش دیے جائیں گے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اگر وہ پھر وہی کچھ کریں گے تو یقیناً اگلوں کے عذاب در عذاب کا طریقہ گزر چکا ہے، ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتهوا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اور اے اہل حق، تم ان کفر و طاغوت کے سرغنوں کے ساتھ انقلابی جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ دین دشمنی کا کوئی فتنہ باقی نہ رہ جائے اور سب دین یعنی نظام بندگی و زندگی اللہ ہی کا ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ اس عمل کو جو وہ انجام دے رہے ہیں خوب دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ اور اگر انہوں نے اطاعت حق سے روح گردانی کی تو جان لو کہ بے شک اللہ ہی تمہارا مولا یعنی حمایتی ہے، وہی بہتر حمایتی اور بہتر مددگار ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے پایا ہو تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے ہے اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ پر اور اس وحی پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر حق و باطل کے درمیان فیصلے کے دن نازل فرمائی، وہ دن جب میدان بدر میں مومنوں اور کافروں کے دونوں لشکر باہم مقابل ہوئے تھے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم۔ جب تم مدینے کی جانب وادی کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ کفار دوسری جانب دور والے کنارے پر تھے اور تجارتی قافلہ تم سے نیچے تھا، اور اگر تم آپس میں جنگ کے لیے کوئی وعدہ کر لیتے تو ضرور اپنے وعدے سے مختلف وقتوں میں پہنچتے، لیکن اللہ نے تمہیں بغیر وعدے ایک ہی وقت پر جمع فرما دیا۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اس کام کو پورا فرما دے جو ہو کر رہنے والا تھا،
تاکہ جس شخص کو مرنا ہے وہ حجت تمام ہونے سے مرے اور جسے جینا ہے وہ حجت تمام ہونے سے جیے، یعنی ہر کسی کے سامنے اسلام اور رسول برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت پر حجت قائم ہو جائے، اور بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ وہ واقعہ یاد دلائیے جب آپ کو اللہ نے آپ کے خواب میں ان کافروں کے لشکر کو تھوڑا کر کے دکھایا تھا، اور اگر اللہ آپ کو وہ زیادہ کر کے دکھاتا تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے اور تم یقیناً اس جنگ کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو بزدلی اور باہمی نزاع سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی چھپی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور وہ منظر بھی انہیں یاد دلائیے جب اس نے ان کافروں کی فوج کو باہم مقابلے کے وقت بھی محض تمہاری آنکھوں میں تمہیں تھوڑا کر کے دکھایا اور تمہیں ان کی آنکھوں میں تھوڑا دکھلایا، تاکہ دونوں لشکر لڑائی میں مستعد رہیں، یہ اس لیے کہ اللہ اس بھرپور جنگ کے نتیجے میں کفار کی شکست فاش کے امر کو پورا کر دے جو عند اللہ مقرر ہو چکا تھا، اور بالآخر اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔